اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں ہر چیز اپنا ایک الگ اور علیحدہ مقام رکھتی ہے۔ تو دیکھنے میں جس طرح شکلیں جدا ہیں، دیکھنے میں جس طرح رنگ جدا ہیں، دیکھنے میں جس طرح فطرت اور طبیعت اور مزاج جدا جدا ہے، تو اسی طرح ہر چیز منفرد طور پہ منفرد شکل کے لحاظ سے اپنا طبی لحاظ سے بھی ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ جتنی آپ کو اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء اس زمین پر نظر آتی ہیں، تو ان کے اندر کسی نہ کسی بیماری کا تریاق چھپا ہوتا ہے یا علاج ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے زیتون کے حوالے سے۔ زیتون تیل جو ہے کافی ملکوں میں اس کی کاشت ہو رہی ہے، اور زیتون کے پھلوں سے جو ہے آئل نکالا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے۔ تو پھلوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اور غذا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، اور ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف سفر کیا جائے تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، عمل اور تقوی میں، پرہیزگاری میں، شکل میں، تو فطرت میں۔ تو اسی وجہ سے جو پھل ہوتے ہیں، جو ہر چیز اپنی ایک کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے اپنا ایک الگ مقام اور اپنی ایک الگ شکل رکھتی ہے، اپنی ایک جگہ رکھتی ہے الگ الگ۔ تو اسی حوالے سے جو زیتون ہوتا ہے ناظرین، تو زیتون جو ہے، زیتون میں بھی قسمیں ہیں۔ تو زیتون سب سے بہترین اور پیور اور نیچرل زیتون جو ہے وہ فلسطینی آئل کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کے اندر جو زیتون کی کاشت ہوتی ہے یا خود روح پیدا ہوتا ہے، فلسطینی تیل، فلسطینی زیتون سب سے زیادہ بہتر اور نیچرل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر زیادہ بینیفٹ ہیں، فلسطینی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو تیز ریٹ ہے اور زیادہ مہنگا جو زیتون ہے وہ فلسطینی آئل ہے۔ جیسا کہ زعفران کشمیری مشہور ہے، کشمیری زعفران جموں کشمیر کے اندر، تو وہ زعفران جو ہے سب سے زیادہ امپورٹڈ سمجھی جاتی ہے۔ تو زیتون تیل جو ہے یہ بھی فلسطینی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ زیتون کے بارے جاننا چاہتے ہیں یا زیتون جو ہے اچھے سے اچھا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سعودی عربیہ سے ہی آپ کو جو ہے مل سکتا ہے۔ باقی اٹلی ہے، اسپین ہے، ان میں بھی زیتون پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان کا جو زیتون ہوتا ہے یہ فلسطینی آئل سے نیچے ہے۔ ویسے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسا کہ دیسی شہد ہوتی ہے یا بڑی شہد ہوتی ہے۔ تو دیسی شہد اور بڑی شہد کا جو ریٹ ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو فرق بھی ہوتا ہے بہرحال۔ تو وہی بات ہے، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، ایک مجرب نسخے کی جانب سفر کریں گے ہم۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے سکیننگ کے پرابلم جو ہے نہیں ختم ہو رہا ہے کسی کریم سے یا کسی بھی وجہ سے، تو ان کے لیے نسخہ ایک ہم زیر بحث لائیں گے آج۔ تو زیتون کا 1 چمچ اور 3 سے 4 دانے جو ہے انجیر کے دودھ میں ڈال کر ناظرین اس کو پکائیں اچھے طریقے سے، خوب پک جائے۔ جس ٹائم دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو پی لیں۔ آپ کو سکیننگ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کی جلد جو ہے روشن ہو جائے گی، پورا بدن دیکھتے ہوئے کوئلے جس طرح چمکتے ہیں اسی طرح آپ کا بدن چمکے گا، اور خوبصورتی جو ہے آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دراصل یہ جنتی پھل ہیں اور جنتی غذائیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انجیر دونوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ قسم کھائے وہ چیز جو ہے قسم خاص سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ غذا ضرور انسان کو ضرور استعمال کرنی چاہیے، اور وہ غذا جو ہے انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، مؤثر ٹھہرتی ہے۔ تو آپ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو نبوی غذائیں ہیں، آپ ایسی اشیاء کا استعمال کریں جن کا ذکر قرآن اور احادیث کے اندر ہے، تو اس سے آپ کو آنکھیں بند کر کے جو ہے فوائد ملیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ جس پھل یا جس تیل کی قسم کھائے تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، یہ تو تھے زیتون کے فوائد اور زیتون کی پہچان اور زیتون کی حقیقت۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو۔ اب تک کے لیے اتنا کافی، اپنے چینل کا بھی خیال کریں۔ تو اللہ حافظ۔